پہلے دن سے پی ٹی آئی کہتی چلی گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے پہلے بھی کہا ہے، خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، فوج میری ہے، ملک ہمارا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ بشمول کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہم کسی سربراہ اور یا کسی ادارے کے خلاف ہم نے کبھی بھی کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال کیا کہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا۔ ہمارا منشور ہی یہی ہے کہ ہم پراسپیرٹی چاہتے ہیں، اکانومی بہتر ہو، ملک آگے بڑھے، اسٹیٹ اگر آگے ترقی کرنا ہے، اکانومی بہتر ہونا ہے تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو اپنا ڈیوٹی پرفارم کرے اور سارے کو لیول پلینگ فیلڈ دے دے۔ جس طریقے سے ہمارے نامینیشن فارم انہوں نے ریجیکٹ کروائے ہیں، ہمیں تو امید ہے انشاءاللہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوئے تو ان کی بھی ون آفٹر ادر اسی طرح سارے سیٹیں یہ ہاریں گے، لیکن ہمارا رائٹ ہے کہ ہم فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، اس کی ہم امید کرتے ہیں۔ ہم سب سے یہ درخواست کرتے ہیں شمولی سپریم کورٹ سے کہ آپ اقدامات کریں کہ اس پروسیس میں ہم شامل ہو جائیں۔ اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس پروسیس سے نکالتے ہیں تو آپ پاکستان اور جمہوریت کا بہت سخت نقصان کر رہے ہیں، آپ ملک کو ایسی طرف دھکیل رہے ہیں جس سے شاید ہم ریکور نہ کر سکیں، جس سے اکانومی ریکور نہیں کر سکے گی، اور جس سے تڑ قوتیں پیدا لے گی۔ اگر اسٹیٹ کمزور ہوگا تو عوام بھی کمزور ہوگی اور یہ آئین کے خلاف ہوگا۔ لیکن ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تاثر کیوں بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو۔ انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی، ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی، اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا، وہ امریکیوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین حقانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ دیکھیں، ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ جو دوسری ہے ہماری عدلیہ، میں عدلیہ کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا، ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا، اس کے لیے میں نے دیکھا تھا۔ یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں، جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشل، بہت پوٹینشل ہے، یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا، ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا۔ طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا، اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے۔ جتنے بھی غریب ملک، جتنے غربت ہے، وہ مسئلہ یہ کیا ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے، وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا، ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب۔ اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے؟ اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھینس چرا لے گا، وہ موٹر سائیکل چرا لے گا، وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، ملک کو نقصان نہیں کرتا۔ جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں، وہ بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے، وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ کدھر سے آیا پیسہ، لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں۔ ایک زیادہ پیسہ چوری یہ کرتے ہیں، دوسرے جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے۔ جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کے اوپر جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی، جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں غربت آتی ہے۔ اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔